پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ مگر زراعت کو کس طرح جدید خطوط پر استوار کرنا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے ہم زرعی ماہرین اور ترقی پسند کاشتکاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، AWC ایگری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر ندیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ترقی پسند کاشتکار محمد عامر حسین صاحب موجود ہے۔ آپ اگرچہ مختلف فصلیں کاشت کرتے ہیں، تاہم ان کا جو زیادہ شوق ہے وہ مکئی کی جانب ہے، اور وہ ایک وسیع رقبے پر مکئی کی کاشت کرتے ہیں۔ تقریباً سارا سال ہی وہ مکئی کی کاشت پر اپنی مصروفیات رکھتے ہیں۔ تو آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے ساتھ بات کریں گے کہ آخر وہ مکئی کی فصل کو ہی کیوں ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی مکئی کی کاشت کے کچھ رقبے پر سانجی پروڈکٹ کا استعمال کیا ہے، جو کہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ ایگرونومی کی وہ ایک پروڈکٹ ہے۔ تو ہم خاص طور پر اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے کہ اس پروڈکٹ کے انہوں نے کیا اثرات اپنی فصل پر دیکھے، اور ان کا استعمال جو ہے ان کے لیے کیسا رہا، اس کے پروڈکٹ کے کیا اثرات سامنے آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عامر حسین صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تھینک یو۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے عامر صاحب کہ آپ مکئی کی فصل پر ہی کیوں فوکس کرتے ہیں اور مکئی کی فصل کو ہی کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ مکئی کی فصل جو ہے اس وقت ذمہ دار کے حق میں ہے۔ آسان فصل ہے، پیسٹ اکائٹ اس پہ زیادہ نہیں ہوتے اٹیک، اسی وجہ سے منافع بخش فصل ہے۔ اس کو کاشت کرنے میں ذمہ دار کو بہت فائدہ ہے اس کا۔ باقی جو دوسری فصلات ہیں اس میں ٹائم فریم زیادہ لگتا ہے، اس میں اس فصل میں جو ہے اس کا یہ ہے کہ یہ آسانی سے آ جاتی ہے، انکم بھی بہت اچھی ہوتی ہے اس کی۔ باقی مشکلات بھی نہیں ہیں دوسری، جیسے کپاس ہو گئی یا دوسری مونجی ہو گئی۔ چاول کی فصل پانی بہت زیادہ لگتا ہے اس میں، کپاس کی فصل میں پیسٹ اٹیک زیادہ آتے ہیں اٹیک۔ جی، یہ فصل تھوڑی آسان ہے، اس لیے مکئی کو ترجیح دیتے ہیں ہم۔ تو عامر صاحب، آپ نے اس دفعہ کوئی 110 ایکڑ سے زائد رقبے پر مکئی کی فصل کاشت کی ہے۔ جی، تو اس میں سے آپ نے کچھ رقبے پر یا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی جو پروڈکٹ ہے سانجی، وہ استعمال کی ہے۔ جی، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس پروڈکٹ کو کس وقت آپ نے استعمال کیا اور اس کے نتائج جو سامنے وہ کیا تھے؟ مکئی کی فصل میں جو سب سے مین ایشو آتا ہے، جو نئے کاشتکار آتے ہیں اور وہ چھوڑ جاتے ہیں اس فصل کو۔ مکئی کی فصل ارلی سٹیج پہ جو ہے نا، وہ ذمہ دار کو تھوڑا سا، وہ بھی بہاریہ مکئی جی، جو جنوری اور فروری میں کاشت ہوتی ہے، سردیوں میں کاشت؟ سردیوں میں کاشت ہوتی ہے۔ بہاریہ مکئی فصل سردیوں والی، جو جولائی اور اگست میں کاشت کرتے ہیں اسے موسمی کہتے ہیں۔ جی جی، بہاریہ مکئی جب ہم کاشت کرتے ہیں اس وقت ٹمپریچر بہت لو ہوتا ہے، اگاؤ میں مسئلہ ہوتا ہے اس کے، کم سے کم اس کا اگاؤ 8 سے 15 دن تک ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے۔ بوائی کے بعد بجائی کے تقریباً 15 دن کے اندر یہ صحیح معنی میں فصل باہر نکلتی ہے۔ صحیح، تو اس کو ٹریٹمنٹ ضروری ہے۔ صحیح۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ ایک نیا پروڈکٹ آیا ہے سانجی نام کا، جی، تو اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ ویسے دوسرے پہلے تو ہم لگاتے تھے دوسرے فنجیسائڈ، جی، جو کیمیکل یوز کرتے تھے۔ جی، اس دفعہ ہم نے کچھ سانجی کا بھی ٹرائل لگایا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو شروع میں شوٹ فلائی اور سٹیم بورر، جی، یہ دو ایسی بیماریاں ہیں جو نظر نہیں آتی، اچھا، بظاہر دیکھنے میں ان کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس وقت ذمہ دار کو پتہ چلتا ہے جب اس کی فصل ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ شوٹ فلائی ہے، اور یہ آپ نے جو بورر کا ذکر کیا، یہ عام طور پر کس مرحلے پر اس کا اٹیک ہو جاتا ہے فصل پر؟ یہ جب اگاؤ کرتی ہے مکئی موسم کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی ہے مکئی اگنے میں، جی، زمین کے اندر نمی رہتی ہے، یہ نمی کی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں، نمی زیادہ ملنے کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں لگتی ہیں، اور یہ تنے کے اندر ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ابتدا سے ہی مطلب ابتدا سے شروع، جیسے یہ اگاؤ مکئی شروع کرتی ہے تو یہ دونوں بیماریاں اس وقت اٹیک کرتی ہے مکئی پر۔
نئے لوگ ہیں جو سیڈ ٹریٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہوتی، ان کو بعد میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری فصل رک گئی ہے یا پتا اس کا لپٹ جاتا ہے اندر سے صحیح. بعد میں ان کو. اگر فولیئر یا دوسری چیزیں اگر اس پر اثر انداز اتنا زیادہ نہیں ہوتی، بہت پریشانی ہوتی ہے ذمہ دار کو. صحیح. کیمیکل والی ٹریٹمنٹ تو کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے سانجی کی ٹریٹمنٹ کی ہے. صحیح. بہت اچھا ہے. شروع سے ہی ہماری مکی جیسے ہی اگا وہ پہ آئی ہے، ماشاءاللہ کوئی اٹیک نہیں ہوا. اچھا. جب یہ دونوں اٹیک ہوتے ہیں اس کا شوٹ فلائی کا، اس وقت پودے تقریباً 50% تک مکی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اچھا. ذمہ دار کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ ہماری مکی کے ساتھ کیا ہوا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا بعض اوقات یوٹیوب پر بھی یا فیس بک پر بھی لوگ کمنٹس میں یا اپنی پوسٹ ڈالتے ہیں جو یہ مکی کے ساتھ کیا مسئلہ آ رہا ہے. زیادہ تر جو پرانے کاشتکار ہیں ان کو تو پتہ ہے نا یہ اس کو کب اس کی سپرے کرنی ہے یا اس کا کب اس پہ تدارک، کیوں نہ کہ یہ پہلے کرنا پڑتا ہے. صحیح. اگر یہ بیماری اگر لگ جائے تو پھر اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے. پھر سانجی ہم نے ٹریٹ کیا اس سال سیڈ کو اچھا. سانجی کے ساتھ، بہت اچھا رزلٹ آیا الحمدللہ. اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہماری فصل 5-6 پتوں تک جب آ جاتی ہے، 6 یا 7 پتے جب آ جاتے ہیں اس کے، تو اس وقت وہ محفوظ ہو جاتی ہے. صحیح. وہاں تک یہ اس کو محفوظ رکھتی ہے سانجی. کوئی اس میں کوئی جرمینیشن میں بھی آپ نے کو دیکھا کہ اس کی جرمینیشن کیسی رہی اس پروڈکٹ کے استعمال سے؟ ہم پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے یہ جرمینیشن میں 15 دن لیتی ہے. جی. اس کا مطلب ہے 15 دن زمین میں وہ نمی میں رہتا ہے سیڈ. صحیح. اگر سیڈ کو ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ زمین کے اندر ہی گل جاتا ہے، فنگس لگ جاتی ہے اس کو. صحیح. یہ جو دونوں بیماریوں کا ذکر کیا ہے یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں. صحیح. نمی کی وجہ سے بیج کو فنگس کا خطرہ ہو جاتا ہے، کیوں نہ کہ سردی اگر بڑھ جائے، دھوپ نہ نکلے، موسم زیادہ ٹھنڈا ہو جائے یا کورے کی شکایت آ جائے، اگنے میں ٹائم لے لیتی ہے پھر مکھی. اسی وجہ سے یہ دونوں بیماریاں اس کو اس وقت لائق ہو سکتی ہیں. صحیح. اگر سیڈ ٹریٹمنٹ کریں گے تو ہمیں تو بہت اچھا رزلٹ ملا ہے اس کا. اس وجہ سے ہماری فصل شروع سے، ابھی میں نے اس سال اپنی فصل کو دانے دار استعمال آدھے پہ کی نہیں ہے. صحیح. صرف یہی وجہ ہے کہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے میری فصل بڑھوتری میں ٹھیک آئی ہے شروع سے لے کر اینڈ تک. ورنہ کوئی بعض کاشتکار ہیں جو 2 دفعہ بھی دانے دار استعمال کرتے ہیں. زہر دانے دار کھاد یعنی کہ نہیں، ایک زہر ہوتا ہے دانے دار جو اس کے گاچے کے اندر ڈلتے ہیں. اچھا. صحیح. سٹیم بورر کے لیے، اس کے لیے اپنا دوسری بول ورم سنڈی لگتی ہے اس کو، لشکری سنڈی کے لیے. اگر ٹریٹمنٹ اچھی کی ہوئی ہو تو فصل آسان ہو جاتا ہے اس کے لیے مینیج کرنا اس کو، مکی کی فصل کو. یعنی کہ آپ نے بیج کے ٹریٹمنٹ سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کا جو دانے دار کا استعمال تھا وہ 50% آپ کو رہ گیا. بالکل ایسا ہی ہے. تو 50% کی آپ کی یہ بچت ہو گئی ہے. تو اس کو اپنے کوئی پودے کی جو گروتھ اس کو بھی کوئی مانیٹر کیا، اس کا بھی کوئی فائدہ ہو گروتھ میں پودے کی؟ گروتھ میں شروع میں جب اس کو ٹریٹمنٹ والے پودے جو ہم نے سانجی کا اور جو ہم نے ٹرائل لگایا تھا دوسرے کیمیکل والے ٹریٹمنٹ کے ساتھ، اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو سانجی والے ٹریٹمنٹ تھے اس کی جڑیں، اس کے روٹس دوسرے کے نسبت زیادہ ہیلدی تھے اور بڑے تھے. اس کا سیدھا اثر پڑتا ہے مکی کی فصل پر. صحیح. سردیوں کی وجہ سے مکی فصل گروتھ اچھی کرتی ہے، ظاہری بات ہے اس کا سیدھا اثر پیداوار پہ پڑے گا. بالکل صحیح. اگر پودا صحت مند ہوگا تو پیداوار بھی تو زیادہ آئے گی. اگر آپ کے پودے شروع سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، فرض کرو اس کے لیے ہمیں 32,000 پودا یا 34,000 پودے چاہیے. اگر شوٹ فلائی یا سٹیم بورر کی وجہ سے ہمارے 10,000 پودے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، بعد میں تو اس کا پتہ نہیں چلتا. ارلی سٹیج میں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے ذمہ دار کو جو میری کتنی فصل ڈیمیج ہوئی ہے، اس کا سیدھا اثر اس کی پیداوار پہ پڑے گا. صحیح. تو آپ عام طور پر 1 ایکڑ میں مکئی کے جو پودوں کی تعداد ہے وہ کتنی رکھتے ہیں؟ 30 سے 32,000 ہونے چاہیے. تو اگر اس پر شروع میں اٹیک ہو جاتا ہے اس کا بورر کا یا شوٹ فلائی کا، تو رفلی کتنا وہ ڈیمیج کر دیتی ہے فصل کو؟ یہ تو ذمہ دار کے اوپر ہے کہ وہ ذمہ دار اپنی فصل کو کیسے دیکھتا ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس کا جو لوگ ایک تو ٹریٹمنٹ، دوسرا جب یہ 2 پتوں پر یا 3 پتوں پر جب بھی آتی ہے فولیئر سپرے ضروری ہے، چاہے ٹریٹمنٹ ذمہ دار نے کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. فولیئر سپرے ضروری ہے احتیاطاً. صحیح. بیماری آنے سے پہلے صحیح فولیئر سپرے بہت ضروری ہے کسی بھی کمپنی کا کرنے. کوئی بھی زہر استعمال کرنے کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں میں. صحیح. جو بھی اویل ہے، جو سستا ان کو ملتا ہے اس کے متعلق سپرے، وہ احتیاطاً سپرے وہ ضروری ہے، ورنہ یہ 50% تک بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے.
صحیح. 50% تک چھوٹ فلائی اور بورس ٹیمپورر یہ. تو جس رقبے پر آپ نے اس کا استعمال کیا سانجی کا، اس پر بھی آپ نے فولیر کا استعمال کیا؟ جی فولیئر کا کیا. اچھا، فولیر کا کیا. اس کا سانجی کو ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے روٹس کو، صحیح. پودے کی صلاحیت کو، پودے کی خوبصورتی کو، اس کی بڑھوتری کو، وہ فائدہ آپ کو علیحدہ نظر آئے گا. صحیح. جو فولیر کرتے ہیں یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ اگر آپ نے سانجی لگایا ہے تو سپرے ہی نہ کریں. اگر آپ نے، وہ آپ کے لیے ایکسٹرا بینیفٹ ہوگا. اگر سپرے فولیر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو اینڈ تک ملے گا. اچھا عامر صاحب، ہم نے کچھ کاشتکاروں سے بات چیت کی تو وہ بھی مکئی کے کاشتکار تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ اپنی یہ بہاریہ مکئی کی یہ برداشت کریں گے تو اس کے بعد بھی وہ مکئی کی ہی کاشت کریں گے، جس کو وہ موسمی کہتے ہیں. تو آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کیا مطلب ہے، یہ کوئی اور فصل کاشت کریں گے یا مکئی کو ہی کنٹینیو کریں گے؟ نہیں، میں مکئی کو ہی کنٹینیو کروں گا. اچھا، اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہے؟ موسم تو یہ کپاس کا ہے نا جی، اس کے فوراً بعد تو کپاس کاشت ہو سکتی ہے. جی بالکل بھائی، جو موسمی مکئی، یہ بہاریہ مکئی جو ہے نا سر، جی جی. اس کے بعد کپاس کاشت ممکن نہیں ہے. اچھا، یہ تھوڑا سیزن سے آؤٹ ہو جائے گی، ٹائم آؤٹ ہو جائے گا کپاس کا. اچھا. ابھی کپاس کا ٹائم چل رہا ہے اور ابھی مکئی آپ نے دیکھی ہے بالکل سرسبز ہے. ہاں صحیح. یہ جون میں آئے گی مکئی. اچھا. جو لوگ بہاریہ مکئی کاشت کرتے ہیں وہ پھر آگے یا تو چاول لگائیں گے اچھا. یا پھر مکئی ہی کاشت کریں گے. صحیح. کیونکہ جو لوگ بہاریہ مکئی کی طرف جاتے ہیں وہ صرف اور صرف مکئی اور یا چاول دو چیزیں کاشت کر سکتے ہیں. اگر آپ موسمی مکئی لگاتے ہیں اس کے بعد کافی فصلیں ہیں، اس کے پاس گندم بھی ہے، سن فلاور بھی ہے، باقی بھی کافی ساری فصلات ہیں جو کاشت ہوتی ہیں. اس کا ٹائمنگ کا ایشو ہے، یہ جون میں برداشت ہے اس کی. اچھا عامر صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں یہ مکئی دانے کے لیے کاشت کرتے ہیں، اس سے دانہ حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائلج کے لیے کاشت کرتے ہیں، اسے سائلج تیار کرتے ہیں. تو اس کا آپ کیسے کمپیریزن دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں کس اپنا جو کاشت ہے، سائلج والی میں فائدہ ہے یا دانے والی میں فائدہ؟ ابھی ہمارے پاس کاشت ہوئی تھی موسمی مکئی، اس میں سیلج والے آئے تھے ہم سے. جی. انہوں نے ہمیں ریٹ دیا تھا 280 روپے سے لے کر 310 روپے پر من تک. جی. اس کی ایوریج جو بنتی ہے وہ 400 من سے لے کر 500 من تک سیلیج کی. اور میری جو ایوریج آئی تھی مکئی کی وہ آئی ہے تقریباً 92 سے لے کر 100 تک پر من ایکڑ. اس لحاظ سے اگر ان کا پروفٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ گرین جو ہم پکاؤ مکئی لگاتے ہیں دانوں کے لیے، اس کا پروفٹ ریشو بہت زیادہ ہے. اچھا، اگر رفلی ہم دیکھیں کتنے کا ریشو کا فرق پڑ جاتا ہے فی ایکڑ؟ یہ فی ایکڑ کا تقریباً اگر 400 من کی ایوریج لیتے ہیں، اگر 300 روپے من تک آپ کا سیلیج بکتا ہے 1,20,000 کا، جو ابھی ریٹ چل رہا ہے مکئی کا 2,800 سے لے کر 3,000 روپے تک ہے. اگر 100 بھی موسمی مکئی کی جو ایوریج ہے وہ کم آتی ہے، جو یہ بہاریہ لگائی ہوئی ہے ہم نے، اس کی ایوریج زیادہ آتی ہے. یہ 100 سے 120 من تک چلی جاتی ہے. اچھا عامر صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں زراعت کا کیا مستقبل ہے؟ اگر ہم جس طرح کپاس ہمارے ملک کی ڈیمیج ہو گئی، ایک بڑا نقصان ہوا اس بیماریوں کی وجہ سے اور نقصان دہ کیڑوں کی وجہ سے، اس وقت کیا صورتحال دیکھتے ہیں کہ زراعت جو ہے کاشتکاروں کے لیے کتنی فائدہ مند رہ گئی ہے؟ میں کپاس کا تو برا حال ہے، صرف سیڈ اچھے نہیں مل رہے ہیں، اوپر سے موسم جو ہے افیکٹ کر رہا ہے. بے موسمی بارشیں یا پیس کا جو ہے اٹیک ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے جو ہے ذمہ دار کپاس سے ہٹتا جا رہا ہے پیچھے کی طرف. مکئی کی فصل اس پر بھی کچھ مسئلے مسائل آتے ہیں. اگر اس کی ایکسپورٹ بند نہ کی جائے تو اس کا بھی بہت اچھا بینیفٹ ملتا ہے ذمہ دار کو. انہوں نے پچھلی دفعہ گورنمنٹ نے بین لگا دیا تھا اس پہ، اس کا ریٹ 2,800 سے پھر 2,000 پہ آ گیا تھا واپس. پالیسی اچھی نہیں ہے گورنمنٹ کی. اگر آپ کی کپاس نہیں جا رہی باہر، ایکسپورٹ نہیں ہو رہی،
تو ہم اس سے بھی زر مبادلہ کر سکتے ہیں. ہماری مکی کو یا دوسری فصلات کو ایکسپورٹ کے لیے ہمارے پاس منڈیاں نہیں ہیں. اگر منڈی اچھی مل جائے, ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے فصلوں کو, تو میرے خیال میں پاکستان کے اندر کافی یہ ذمہ دار ترقی کرے گا, پاکستان بھی ترقی کرے گا اسی وجہ سے. تو آپ نے اس پر غور کیا کہ آخر حکومت نے مکئی کی ایکسپورٹ پر جو پابندی عائد کی کس وجہ سے عائد کی, کیوں عائد کی؟ یہ جب بعض اوقات یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ جو ہم اس پہ محسوس کرتے ہیں, مرغی کا جب گوشت ہوا تھا, کیوں نہ کہ یہ زیادہ فیڈ مل میں استعمال ہوتی ہے, جانوروں کے فیڈ کے لیے, مرغی کے فیڈ کے لیے. تو ابھی تو اس کو گندم کا بحران چل رہا ہے, پچھلے 2-3 سال سے پاکستان کی جو گندم ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. تو یہ گورنمنٹ کا بھی یہ تھا کہ 20% فلور مل والے اس کو یوز کر رہے تھے گندم کے اندر, صحیح اجازت دی تھی گورنمنٹ نے. تو مرغی کا گوشت پہ ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے اس کا, تو انہوں نے بین لگایا تھا کہ تاکہ مرغی کا گوشت مہنگا نہ ہو, یہ ادھر خوراک میں استعمال ہوتی ہے. لیکن وہ ذمہ دار کا تو نقصان ہوا ہے, گوشت سستا ابھی تک نہیں ہوا. اچھا عامر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تیلدار اجناس ہے ان کی کاشت بھی کمی ہے, اور پاکستان میں جو خوردنی تیل کی جو کھپت ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ جو خوردنی تیل ہے وہ باہر سے منگوانا پڑتا ہے, اور اربوں روپے جو ہے نا وہ زر مبادلہ پاکستان کو اس پر خرچ کرنا پڑتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مکئی بھی جو ہے یہ بھی ایک تیلدار جنس میں شمار ہوتا ہے, اس سے بھی تیل نکلتا ہے. تو کیا جب آپ نے فرمایا جس طرح کہ مطلب اس کی ایکسپورٹ پر حکومت نے پابندی لگا دی, ریٹ نیچے آ گیا, لیکن پاکستان جو ہے اربوں روپے خرچ کرتا ہے ایڈیبل آئل کی جو منگوانے کے لیے, تو اگر پاکستان میں ہی کاشتکاروں کو اس کی اچھی قیمت دے دے اور ملک ہی اس میں استعمال کرے, تو کیا اس کے زیادہ اچھے اثرات مرتب نہیں ہوں گے؟ یہ تو آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اور ہمیں بھی پتہ ہے, ہر آدمی کو اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ جو باہر سے گندم منگواتے ہیں کتنی مہنگی منگواتے ہیں. اگر یہی گندم کا ریٹ پاکستان میں اچھا کر دیں, جو یہ پیسے باہر خرچ یا سبسڈی دیتے ہیں ہمیں گندم پر, وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں, وہ پیسہ باہر کے ملکوں میں چلا جاتا ہے گندم منگوانے کے لیے. اگر وہی پیسہ اگر ذمہ دار کو دے دیں تو وہ بھی تو یہی کہ پاکستان کے شہری ہیں نا, انہی کو فائدہ ہوگا. جو سبسڈی کی مد میں پیسہ باہر جاتا ہے, تیل بھی باہر سے منگواتے ہیں, یہ یہاں اگر ریٹ دیں گے, یہ پالیسی میں نے پہلے بھی کہا ہے, یہ جو گورنمنٹ کی پالیسیاں بنانے والے ہیں سمجھ نہیں آتی وہ کیا سوچتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. وہ ڈائریکٹ فائدہ نہیں دیں گے ذمہ دار کو. تیل بھی خوردنی تیل بھی باہر سے منگوائیں گے, گندم بھی باہر سے منگوائیں گے, روئی بھی باہر سے منگوائیں گے. پاکستان والوں کو ریٹ نہیں دینا, کاشتکار کو ریٹ نہیں دینا. لیکن اس دفعہ انہوں نے کپاس کا ریٹ بھی اچھا کیا ہے اور گندم کا ریٹ بھی حکومت نے اچھا کیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر فصلوں کے ریٹ بھی کو اچھے ہونے چاہیے یا وہ مناسب چل رہے ہیں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ ریٹ تو بہت اچھے ہو گئے ہیں. کپاس کا بھی فکس کر دیا ہے انہوں نے, گندم کا بھی ابھی بڑھایا ہے ریٹ انہوں نے. مکی کا تو آلریڈی, مکی کا زیادہ تر ریٹ چلتا ہے گندم کے حساب سے. مشاہدہ آپ کریں تو مکی اور گندم دونوں غذائی قلت پوری کرتی ہیں. کچھ علاقے ایسے بھی ہیں, آپ کا ہمسایہ ملک ہو گیا افغانستان, مکی بھی وہیں جاتی ہے ساری, گندم بھی آپ کی وہیں چلی جاتی ہے زیادہ تر گندم. تو اس وجہ سے غذائی قلت کو بھی مکی پورا کر رہی ہے, خوراک کے طور پر بھی کام آ رہی ہے. صرف یہ آپ کو ونڈے کے لیے یا فیڈ کے لیے نہیں کام آتی مکی, تیل بھی نکلتا ہے اس سے, آئل بھی یوز کرتے ہیں اس کا, اور خوراک بھی, دونوں چیزیں یہ پوری کر رہی ہے مکی. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں کہ اس وقت فوری طور پر حکومت کاشتکاروں کے لیے کیا کرے جو ہماری زراعت کی پیداوار جو ہے نا وہ اس میں بہتری آ جائے, اس میں اضافہ ہو جائے. پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے ایک تو, یہاں پر لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ ہے, بجلی بہت مہنگی ہے. سب سے اہم کردار جو ہے ذمہ دار کے لیے وہ ہے پانی. اس وقت جو سب سے زیادہ مہنگا ہے وہ پانی جا رہا ہے. بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے انہوں نے کہ ذمہ دار افورڈ نہیں کر سکتا بجلی کے بلوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر بھی احتجاج پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے. بجلی کا
اچھا پیکیج دینا رہے گی. ہمارا قریبی ہمسایہ ممالک انڈیا بجلی فری دی ہوئی ہے انہوں نے زراعت کے لیے, اور ہماری جو زراعت کی بجلی ہے وہ ابھی کمرشل ہو گئی ہے, ایسے سمجھ لیں اتنی مہنگی ہوئی. تو سیدھا ڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے ذمہ دار پر. صحیح. کھاد بلیک میں چل رہی ہے, یوریا ہمیں مل نہیں رہی, یہ ہمارا زرعی ملک ہے. ظاہر بات ہے ان چیزوں پر اگر گورنمنٹ پالیسی بنائے, باقی جو ذمہ دار کی اپنی محنت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. جو گورنمنٹ کے کرنے کے کام ہے وہ یہ 2 کام تو اہم ہے نا ذمہ دار کے لیے. صحیح. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے, عامر صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تھینک یو. مہربانی سر. ناظرین, آپ نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی پروڈکٹ سانجی کے حوالے سے بھی عامر حسین صاحب کی باتیں سنی کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ بہت اچھے سامنے آئے ہیں. اور دوسرا یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اگر زراعت کی طرف کچھ بہتری دیکھنا چاہتی ہے, ہماری زرعی پیداوار میں اضافہ کرنا چاہتی ہے اور ملک کی معیشت کو بہتر کرنا چاہتی ہے, تو اسے چاہیے جو زرعی مداخل ہے ان کی قیمتوں میں کمی لائے, اور اس کے ساتھ جو بیج ہے یا کھادیں ہیں یا زرعی ادویہ ہے ان کی معیار میں بھی بہتری لا جائے تو زرعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ سیگمنٹ تک اپنے میزبان طاہر ندیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.